بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خواجہ متین. ناظرین، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی نے 24 نومبر کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے خفیہ پلان ترتیب دے دیا ہے. اسی خفیہ پلان کے حوالے سے آج آپ سے ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا پی ٹی آئی کا احتجاج سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا ہے، کون کون متحرک ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. پی ٹی آئی سے بھی جیل میں رابطہ قائم ہونے کی اطلاعات ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ حکومت نے اس احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا حکمت عملی اختیار کر لی ہے. میرے ساتھ آج اس ولاگ میں موجود ہیں سینئر صحافی عابد عباسی. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عابد عباسی صاحب، ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو خفیہ پلان ترتیب دیا تھا کہ اس بار جو ہم سڑکوں سے آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، احتجاج والے دن جب گاڑیاں پکڑ لی جاتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، تو اس بار جو پی ٹی آئی کا ذرائع ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے زائد کارکن پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. اور اسی طرح جو قریبی جو اضلاع ہیں پختونخوا کے، اسلام آباد سے جو لگتے ہیں ہری پور اور دوسرے اضلاع، اس میں کارکنوں کو بٹھا دیا گیا ہے. جیسے ہی وہ ایک دن پہلے وہ نکل آئیں گے اور اپنے عزیز و اقارب یا کچھ پارٹی نے ارینج کیا ہے وہاں وہ ٹھہریں گے، اور جب 24 نومبر کو نکلیں گے تو عوام کا سمندر ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ خواجہ صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 3 حلقے نا اسلام آباد کے اور پنڈی کے، یہیں سے اگر ورکر نکل آئے نا تو باہر سے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے اندر ہے اور سب سے متحرک وہی لیڈ کرتی ہے، گنڈا پور چونکہ صاحب لیڈ کرتے ہیں، تو جو ہری پور کا ریجن ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو چونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہری پور ان کا بنتا ہے، تو یہ ایسا ایریا ہے جہاں پہ آپ آسانی سے باقی کہیں سے بھی آپ کا ورکر پی ٹی آئی کا نہ آئے تو وہ ایسا مجمع گٹھا ہو سکتا ہے جو پنڈی اسلام آباد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ورکر کا نکلنا اور پہنچنا ایک بڑا مسئلہ ہے. اوکے. آزاد کشمیر بڑا ٹچ کرتا ہے یہاں پہ. گو وہاں پارٹی بکھری پڑی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے وہاں حالات کیا ہے وہاں پہ. تو اتنی بھی بکھری پڑی نہیں، بڑا زیر زمین کام ہو رہا ہے وہاں. زیر زمین ہی ہو رہا ہے، لیکن اوپر نظر نیازی ہیں پارٹی کے صدر ہیں، مختلف اضلاع کے دورے کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق ہیں، وہ بڑے متحرک ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. حضور خواجہ فاروق صاحب اپوزیشن لیڈر ضرور ہیں، لیکن ان کی پروگرس اس طرح ورکر کے اعتبار سے نظر نہیں آتی. ہاں، نیازی صاحب نے ضرور کام کیا ہے اس عرصے میں، پارٹی کو متحرک ضرور کیا. انہوں نے کافی اضلاع کے دورے کیے، تنظیم سازی کی ہے، کہیں نہ کہیں ریفلیکشن ضرور نظر آتا ہے. لیکن ورکر کو نا نکالنا ایک بڑا مسئلہ، یہ بھی ایک بڑی سائنس ہوتی ہے. آپ کا ورکر سارے جتنے آپ کے احتجاج ہوئے کے پی کے سے آیا ہے. پنڈی اسلام آباد سے کچھ اسلام آباد سے کم نکلا ہے، پنڈی سے نکلا ہے، لیکن آپ پنڈی اسلام آباد سے آپ نکالیں گے تو نکل سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا گٹھا ہو سکتا ہے یہ نہیں، گورنمنٹ کی کیا ترتیب ہے، گورنمنٹ کس طرح روکے گی. پچھلی بار بھی جب 5 اکتوبر کو احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی نے، تو آپ کے علم میں ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں ہر طرف. بہت کم ورکر جو تھے ڈی چوک پہنچے تھے. اور اس کے ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ گنڈا پور صاحب آئے اور جلکی کرائی، نکل ان کی اتنی حاضری تھی. نہیں، یہ جو کمپرومائزڈ کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت جب کمپرومائزڈ ہے، اکثریتی کہہ لیں ساری نہ کہیں، تو پھر یہ احتجاج کیسے کامیاب ہوگا. لیکن اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں کہ بشرا بی بی کی پہلی پولیٹیکل اسائنمنٹ ہے، وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے ویڈیو ثبوت چاہیے لوگوں کے. گاڑی کے اندر سے بھی ویڈیو بنے گی، یہ نہیں کہ گاڑیاں جا رہی ہیں، گاڑی کے اندر میں کارکن کتنے بیٹھے ہیں. اور ساتھ انہوں نے بشرا بی بی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو کارکردگی دکھائے گا پارٹی میں اسے عہدہ ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں، جو ٹکٹ کے لیے بھی ان لوگوں کو ٹکٹ ملے گا جو کارکردگی دکھائیں گے. اب وہ پرانی پارٹی کے ٹکٹ کے وقت جو ہے نا بہت سارے لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے کوئی کارکردگی بھی نہیں دکھائی ہوتی. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور اب کی بار بھی دیکھا ہے. آپ اس دفعہ کا تو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس جاج کو بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ اگر اپنا خان صاحب کی بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہیں وہ لیڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں شاید ورکر بہت اور طریقے سے نکلے. دیکھو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہلے سے رہی ہے. نئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں یا نئی اسائنمنٹ میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے. آپ کا ماضی کا جو ایکسپیرینس ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک ریفلیکشن آپ کو ضرور نظر آتا ہے. وہ بشرا بی بی کی یہ پہلی اسائنمنٹ اس لحاظ سے ہے کہ جیل سے رہائی کے بعد، لیکن یہ کال بھی خواجہ صاحب ایسی ہے، یہ کال جو 24 نومبر کی ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ خان صاحب کی رہائی ہونی ہے یا ان کا جیل کے اندر دورانیہ کتنا طویل ہونا ہے، اس کی مدت کم ہونی ہے یا طویل ہونی ہے. یہ 24 نومبر کی کال ڈیسائیڈ کرے گی.
آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا یہ بھی ایک اطلاع سامنے آئی ہے عابد عباسی صاحب کہ اعلیٰ حکومتی شخصیت کا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے رابطہ ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کال مؤخر کریں، جو آپ کے مطالبات ہیں ان کو زیر غور لائیں گے ہم. تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 24 نومبر کا دن آنے سے پہلے ہی وہ دن ہی نہ آئے کیونکہ مطالبات مان لیے جائیں اور یہ احتجاج سے پہلے ہی کامیاب ہو جائے. دیکھیے خالد صاحب، ایسی بات ایک بار مجھے یاد آتی ہے جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو جو ہے اس کے نوٹیفیکیشن کا مسئلہ تھا، تو جب احتجاج لاہور سے چلا تو گوجرانوالہ سے پہلے جس کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے، یہ بڑا کم چانس ہوا ہے. لیکن مذاکرات کی جو ونڈو ابھی اوپن ہوئی ہے، جس کو پہلے تو بات چیت چل رہی تھی، کس سے مذاکرات ہونے ہیں؟ مذاکرات ہونے آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے. ہاں یہی بات تو عمران خان آپ کے پولیٹیکل دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آپ کے گورنمنٹ سے مذاکرات نہیں ہونی. اسٹیبلشمنٹ آپ کو اگر جب چاہے گی یا اس نے اگر ونڈو اوپن کی ہے تو آپ ایک سنجیدگی تو وہ بھی مانگے گی کہ آپ نے کیا سنجیدہ اسٹیپ لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 24 نومبر سے پہلے آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ یہ احتجاج منسوخ کریں، ہم آپ سے بات چیت جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو فروٹفل بناتے ہیں. اچھا عابد بھائی، اس سے پہلے جو تھی خان صاحب نے جو بات کی تھی جیل میں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ صرف مذاکرات میں خود کروں گا، یعنی کہ جس کو ضرورت ہے مذاکرات کرنے کی وہ جیل میں میرے پاس آئے. خان صاحب نے، اگر تو آپ خان صاحب بات درست ہے آپ کی کہ مذاکرات خان صاحب نے ہی کرنے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی انہیں فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے. باہر کی قیادت اس اختیار اس حالات کے اندر نہیں ہے. یہ گراؤنڈ بھی ہموار نہیں کر سکتی. میں جینوئن آپ کو بتاؤں، ابھی گو اس انڈیکیشن کے بعد، اس اشاریے کے بعد کہ جناب آپ آج جو خالد یوسف ہیں ایڈوکیٹ، جو عمران خان کی کیسز دیکھتے ہیں، انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ عمران خان نے جو اپنا اختیار ہے جو مذاکرات کے لیے بریسٹر گوہر صاحب کو، علی مین گنڈا صاحب کو وہ تفویض کر دیا. جی ان دونوں کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، 2-2.5 گھنٹوں کی میٹنگ چلی ہے کہ ہم نے کیا اپنی شرائط رکھنی ہے، ٹرم اینڈ کنڈیشن کیسے ہونی ہے. دیکھیں نا، آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کی جاتے ہیں تو کوئی چیزیں طے کرتے ہیں نا، کیا ہونا ہے، کیسز کیسے ختم ہونا ہے. اگر کیس ختم ہونا ہے تو خان صاحب نے یہاں پہ رہنا ہے، باہر جانا ہے. اب دیکھیں یہ بھی بڑی واضح اطلاعات آ رہی ہیں کہ جس میں برطانیہ ہے یا امریکہ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اب جو ہے رابطے میں آئے ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے بریدنگ جو ہے ایک ونڈو اوپن کرائی جا سکے، جس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو. پہلے تو مقامی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نرم گوشہ، مثلا یہ کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بات نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرنا چاہتی تھی. اب کیا اسٹیبلشمنٹ بات چیت کے لیے آمادہ ہوئی ہے؟ جو حکومتی اطلاعات یہ آئی ہیں کہ پہلے ہم مذاکرات کریں گے، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیں گے. ابھی اسٹیبلشمنٹ اس میں آئی نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں کہ یہ مذاکرات تبھی کامیاب ہونے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان ڈائریکٹلی مذاکرات ہوں گے. دوسری بات، خان صاحب کو اگر پہلے مذاکرات کرتے پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ تو شاید سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی، لیکن جو ان کی پارٹی ہے اس نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک لیزان بنا رکھا ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے، جسے ہم کمپرومائزڈ کہہ رہے ہیں، وہ ایک وہاں سے اور دوسرا یہاں سے. اگر آپ اس کو اس الفاظ میں بھی یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ان کا ایک لیزان ہے، بالکل ہے، لیکن جو مخالفین ہے اسے کمپرومائز کا الفاظ ہوتا ہے. سر دیکھیے کمپرومائز ظاہر ہے، ہم نے ماضی کے اندر بھی حالات دیکھے ہیں، ماضی کے اندر بھی کچھ چیزوں کے اوپر ہوئے ہیں. جب اچھا ٹرمپ جب الیکشن جیتے تھے عابد عباسی صاحب، تو امریکہ سے بڑی امیدیں اور ٹرمپ سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی تھیں، کو کہ مخالفین کا یہ ان پر یہ ہے کہ آپ نے یو ٹرن لیا ہے اور واپس آئیں اپنے بیانیے سے. امریکی غلامی جو نامنظور سے امریکی غلامی منظور تک کا سفر آپ نے طے کر لیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اور رہنماؤں نے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی، امیدیں بڑی وابستہ ہو گئی تھیں. آج ہی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، جو امریکن سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، انہوں نے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار اور جو حسن اقبال ہیں، باقی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں بھی اس حوالے سے کافی گفت و شنید ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے ابھی عرض کیا، اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی برطانوی حکومت بھی کچھ متحرک ہے، وہ بھی کچھ گارنٹی دے رہی ہے کہ اگر آپ ان کے مطالبات مانتے ہیں. بیچ میں یہ جو ساری قوتیں متحرک ہو گئی ہیں، اگر امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں اور برطانیہ بھی گارنٹی دینے پر آمادہ ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ 24 نومبر سے پہلے خان صاحب جیل کھلے اور خان صاحب باہر آ جائیں؟ میرا نہیں خیال کہ 24 نومبر سے پہلے جو ہے نا وہ جیل کھلے اور باہر آنے والا معاملہ ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو برف پگھلنے کا سلسلہ ہے، جو ایک کولڈ شولڈر ہے، وہ کسی طرح کم ہوگا.
یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو 24 نومبر سے پہلے خان صاحب کی واپسی جو ہے نا، فوری طور پر واپسی، یہ رہائی آپ کو ممکن نظر نہیں آتی، لیکن جو زمینی حقائق برف پگھل سکتی ہے، اور جو سی بی ایم طے پا سکتے ہیں، یہ تو ڈیفینیٹلی میئر بلڈنگ وہ لیے جا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ اگر امیڈیٹ کوئی بار ہو رہی ہوتی تو میں یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کی کتنی ضرورت تھی مجھے بتائیے۔ اگر فوری چیزیں ہی آپ نے کرنی تھی تو اس کی ضرورت بھی نہیں پیش آنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے بات کی نا کہ امریکن صدر نئے جو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، گو پی ٹی آئی کو زیادہ توقعات ان سے نہیں رکھنی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ وہاں پر ایک اسٹیٹ پالیسی بھی رہتی ہے، اور گو وہ نرم گوشہ ایک دوستی ان کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ضرور ہے۔ موقف سن لیں، پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ تھی انہوں نے عمران خان کو نکالا ہے، وہ اینٹی عمران تھی، اینٹی پی ٹی آئی تھی۔ سن لیں، ابھی آگئی ٹرمپ انتظامیہ، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنا آنی آ گئی، بلکہ ان کو نامزدگیاں کر رہے ہیں، وہ آ گئے جی، اب تو ڈنکے کی چوٹ پر آ گئے ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو وہ جو پرانی حکومت ہے، آپ کو پتا جو بھی چل رہی ہے، اس کا اتنا اثر سوگ بھی نہیں رہتا، یہ آپ کے علم میں ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ رجیم جنہوں نے چینج کی تھی، آپ کو پتا ہے ایک ورڈ بڑا رجیم ہوا تھا، اب رجیم چینج ہو گئی ہے، جو پی ٹی آئی کے حق میں اب جو انتظامیہ ہے امریکن، وہ ہمیں یعنی پی ٹی آئی کو رہائی دلوا سکتے۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر فوکس رکھنا چاہیے تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میں بڑا جو آپ کو وے اگر نکالنا ہے تو وہ بیرونی جو ممالک ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس میں سعودیہ ہے، اس میں آپ کا برطانیہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، چائنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کنٹریز کو اس قیادت کے ساتھ وہ کتنی کمفرٹیبلٹی فیل کرتے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں تو 2 کنٹریز کی جو قیادت ہے وہ کمفرٹیبلٹی ضرور فیل کرے گی اگر ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو 6 ماہ کے بعد سچویشن ڈفرینٹ ہونی ہے، آج اور ہے، اور برطانیہ کے اندر آج سچویشن ڈفرینٹ ہے چونکہ وہاں کے پرائم منسٹر اور مزید دنوں کے اندر جو ہے وہ حالات اور ہونے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ایک چیز ایسی ہے کہ وہ قیادت کمفرٹیبلٹی فیل کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ کرے گی، چونکہ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا 2-3 بار کہ جب پاکستان کے پرائم منسٹرز کے ساتھ جو ہے یہی صورتحال رہی تو باہر کی جو ممالک کی قیادت تھی انہوں نے کچھ گارنٹیاں بھی دی، جیسے میاں صاحب بھی جی ہاں بڑا کھل کر 2 بار باہر گئے، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے ایسا ہو گیا بیٹھے بیٹھے، وہ چونکہ گارنٹی لیول جاتی ہے جو بااختیار لوگ ہیں جنہوں نے اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں کو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں کہ آپ کا جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ 24 نومبر تک کچھ چیزیں طے پا سکتی ہیں، احتجاج مؤخر ہو سکتا ہے اور احتجاج کے بغیر بھی پی ٹی آئی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں حکومتی جو انتظامات کیے گئے ہیں، ایک تو وزارت داخلہ نے وہ کہا ہے کہ ہمیں زیادہ اضافی نفری چاہیے 24 نومبر کے احتجاج سے نپٹنے کے لیے، تو آئی جی اسلام آباد نے خط لکھا ہے رینجر اور ایف سی کے سربراہان کو کہ ہمیں 9000 اہلکار چاہیے، یہ انتظامی تیاری کی ہے انہوں نے، اور ساتھ ساتھ ابھی ذرائع سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو لوگ انتشار پھیلائیں گے ان کے نزدیک اب ڈیفینیشن تو کرنی پڑے گی، احتجاج میں شریک ہر فرد نے انتشار پھیلایا یا جس نے جلاؤ گراؤ کیا، ایسے جو لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، ان کے پاسپورٹ منسوخ ہو سکتے ہیں، ان کا امکان ہے، اور یہاں تک ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ طالب علم اس طرح کی جو انتشار کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے تو اس میں اگر ملوث پائے گئے تو ان کی تعلیمی اسناد بھی جو وہ ہیں وہ بھی ان کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں، عابد بھائی صاحب آپ بڑے احتجاجی تحریکوں کو دیکھتے رہے ہیں، جو بھی جرنلسٹ کمیونٹی کی جانب سے بھی جو تحریکیں چلائیں ان کا بڑا اہم حصہ رہے ہیں، تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ صرف ڈرانے کے لیے ہیں یا اس کا کوئی امپیکٹ بھی آئے گا یا اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیے، حق احتجاج کو تو آپ نہیں چھین سکتے کسی سے بھی، پاکستان کے ہر شہری سے حق احتجاج کو نہیں چھین سکتے، وہ کسی بھی مطالبے کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ ہاں، اس کا جو ایکٹ ہے وہ کتنا مشتعل کرتا ہے یا اس کے ذریعے کتنا نقصان ہے اس پر قدغن ضرور لگ سکتی ہے، وہ قانون کی گرفت میں ضرور آ سکتا ہے، لیکن آپ تعلیمی اسناد کو آپ کہیں گے منسوخ کریں، دنیا کے کسی علاقے کے اندر اس طرح کی سچویشن نہیں ہے۔ تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں یا اسناد حاصل کرتے ہیں اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اور جو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اس قانون کے اگینسٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ 2 بالکل متضاد چیزیں اگر گورنمنٹ
کرنے جا رہی ہے تو یہ سچویشن. دوسری یہ بات ضرور ہے کہ ایک ڈر کے اندر مبتلا کر کے روکنے کی طرف ایک سٹیپ ضرور گورنمنٹ کا ہے, لیکن اس سے کیا اسٹوڈنٹ رک پائے گا, نوجوان رک پائے گا کہ آپ کسی احتجاج کو یہ کہہ کے روک لیں گے کہ آپ ہم ایسا کر. آپ کو حکمت عملی ایک ڈفرینٹ, ہاں اس کا حصہ ہم نے ضرور سمجھا ہے کہ یہ تبدیل. ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا کہ آپ نے کہا کہ احتجاج فلان جگہ ہوگا تو ہم نے جو لوگ اس کے اندر آئے تو ہم نے شناختی کارڈ اور وہ باقی بلاک کرتے ہیں. یہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہے. ہاں, اس سے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, پازیٹیو کوئی امپیکٹ نہیں آ سکتا. دیکھیں نا, لیکن ایک بات تو عابد بھائی صاحب, یہ جتنے بھی شہری ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, پولیٹیکل جماعتوں کے کارکن ہیں, ان کو ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے, یہ ملک ہم سب کا ہے. یہاں ہم کسی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ہم کسی کا نقصان نہیں پہنچا رہے, وہ اپنا گھر ہی چلا رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی احتجاج کے لیے لوگ آئیں, مثلا ایک طرف تو ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ ان پر تشدد نہ کریں. پرامن احتجاج کا آئین پاکستان نے دیا ہے, یہ ہونا چاہیے, ان پر تشدد نہیں ہونا چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, ناجائز گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب جو لوگ احتجاج کے لیے آتے ہیں, ان کو بھی اس بات کو گائیڈ کرنا چاہیے. جو آپ جیسے جرنلسٹ ہیں, ہم نے اسی میں پون صدی یعنی کہ کچھ صدی کا کچھ حصہ جو ہے, چوتھائی حصہ وہ گزار دیا ہے. تو یہ ان کا اپنا ملک ہے. آپ نکلیں, احتجاج کریں مہذب لوگوں کی طرح. مثلا آزادی جو ہے, مثلا جو آزادی رائے کا حق ہے وہ ہر شخص کو ہے, لیکن ایسی میں نے آزادی رائے کا وہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کی تضحیق کروں, نہ آپ کی تنقید کروں. ٹھیک ہے نا, مجھے تنقید کا حق دیا گیا ہے, تنقید کا حق نہیں دیا گیا. تو اسی طرح جب بھی احتجاج کرنے کے لیے آئیں تو جلاؤ گھراؤ, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو ان کے خاندان اور فیملی پر بڑا اثر پڑتا ہے. پرامن احتجاج آپ ضرور کریں, یہ آپ کا حق ہے, اور جلاؤ گراؤ سے گریز کرنا چاہیے. صاحب بالکل درست بات ہے. دیکھیں نا, کوئی سرکاری املاک تباہ ہوں گی تو ہمارا نقصان ہوگا. جو ہمارے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے نا, مطلب ٹیکس سے جانے والا جو پیسہ ہے, اسی کے ذریعے وہ تعمیر ہوتی ہیں. تو اس معاملے میں تو بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ اپنی املاک کو کسی صورت نقصان نہ پہنچائیں. میں ہم کبھی کبھی مثال یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ماضی میں ایک تحریک ایسی بھی چلی کہ جس سے کئی شہروں کے اندر وکلا کی تحریک, حالانکہ وکلا بھی بڑے مشتعل ہوتے ہیں. یہ وہ دیکھیں کہ وہ کئی دفعہ تو عدالتوں کے فیصلوں کے پر عدالت کے اندر مشتعل ہو جاتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے تحریک کے دوران کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ تربیت ضرور کرنی چاہیے اپنے ورکر کی کہ آپ جس مطالبے کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کا مطالبہ یہ انفرادیت قائم کرے, ان لوگوں کے لیے مثال قائم کرے کہ آپ جو مطالبہ لے کے آئے ہیں وہ ایک سویلائزڈ مطالبہ ہے. آپ سویلائزڈ طریقے سے بیہیو کرتے ہوئے وہاں پر مطالبہ رکھیں, اور اس کو منوانے کے لیے گورنمنٹ یا جو بھی متعلقہ صاحب اقتدار یا اپنا مستد اقتدار بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, جو ان تک یہ بات جب پہنچے تو وہ اس کو قبول کر پائیں. نقصان پہنچائیں گے تو پھر وہ جو جس مطالبے کو لے کے آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے, پھر آپ کے خلاف گرفتاریاں اور کارروائی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ جو اشتعال پسندانہ جو کارروائیاں ہیں, جو جلاؤ گراؤ کی, جو تشدد کی, جو توڑ پھوڑ کی, اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچتا ہے, آپ کی تحریک متاثر ہوتی ہے, ملک کا امیج. جیسے 9 مئی کا جو واقعات پیش آئے تو وہ آج تک پی ٹی آئی کے گلے پڑے ہوئے ہیں. میں نے اس وقت بھی لکھا تھا, میں ایک بات بتاؤں, میں نے سیم ڈے پہ یہ لکھا تھا کہ یہ جو بوجھ آج 9 مئی کا ہے, کیا پی ٹی آئی اٹھا پائے گی؟ یہ اس قدر بھاری بوجھ ہے جس کے نیچے دب جانا ہے پی ٹی آئی نے. یہ سیم ڈے کی پھر آرٹیکل ہے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. سینئر صحافی عابد عباسی آج میرے ساتھ تھے. آج ہم نے اس بات کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا 24 نومبر کا جو احتجاج ہے کہ وہ احتجاج سے پہلے بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے امکانات عابد عباسی صاحب کی گفتگو سے لگا کہ اس کے امکانات ضرور ہیں, کیونکہ اس وقت حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے جائیں اور کوئی اس کا حل نکالا جائے. اور ساتھ ساتھ بڑی اہم بات ہے, برطانیہ اور امریکہ کی حکومتیں بھی متحرک ہو چکی ہیں اس معاملے پر کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے لیے وہ کیا کردار کو گارنٹی دے سکتے ہیں, ان کی رہائی کے لیے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. 24 نومبر تک آپ کو ڈے بائی ڈے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنے دوستوں عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.